بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرا یہ کلپ ریکارڈ ہوا کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کی شرعی حیثیت اور غیر مقلدین کے دھوکے، تو اس میں نے یہ بات واضح کی کہ غیر مقلدین حضرات اور مرزا اینڈ کمپنی یہ حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے۔ مقتدی پر فاتحہ کو لازم قرار دینے کے لیے یا واجب کرنے کے لیے جتنی حدیث پیش کرتے ہیں وہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، وہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کی جتنی حدیث تھی تو میں نے وہ ساری ترتیب کے ساتھ نقل کر کے اور محدثین نے اس پر جو حکم لگایا تھا وہ بتلا دیا کہ محدثین کے نزدیک اور نفس حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پر مجھے حیدر علی آئی ڈی سے ایک میسیج موصول ہوا جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی گئی تھی۔ پہلے آپ یہ حدیث سن لیں تو پھر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرات کی، آپ پر قرات گراں ہو گئی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات نہ کیا کرو، کیونکہ جو اس سے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور نیچے حوالہ لکھا ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی بالمعنی، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہے، جب میں بلند آواز سے قرات کروں تو تم سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ اس حدیث کو سینڈ کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور مشکات شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 854 اور ساتھ سٹیٹس لکھا ہے کہ صحیح ہے۔ آپ اسلام 360 اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جب ریفرنس آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو سارے حوالہ جات مل جائیں گے کہ یہ حدیث کس کس نے نقل کی ہے۔ تو مشکات شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 854، ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 823، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہیں اسلام 360 کے اندر یہ نقل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی دینے کے پارٹ اور لینے کے پارٹ برابر ہونے چاہیے، پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے آپ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ اب جب ترک رفع الیدین کی حدیث پیش کی جاتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور ہم کہتے ہیں جی کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن کہا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں جی کہ حسن کہا ہے، صحیح تو نہیں کہا، صحیح حدیث پیش کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حسن کہا ہے۔ تو اگر وہ حسن قابل قبول نہیں ہے تو یہ حسن بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ حسن قابل قبول ہے تو ترک رفع الیدین کی جو حدیث جس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے وہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ تو پیمانہ برابر کا ہونا چاہیے، لینے کے پارٹ اور دینے کے پارٹ اور نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری اس کی سند اگر آپ دیکھیں مشکات کے اندر تو سند نہیں ہے، ابو داؤد کے اندر اگر اس کی سند دیکھیں تو سند ہے وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد النفیلی قال حدثنا محمد ابن سلمۃ عن محمد ابن اسحاق عن مکحول عن محمود ابن ربیع عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ اب سب سے پہلا میرا اعتراض تو یہ ہے کہ ترک رفع الیدین کی حدیث کو رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی سند میں ایک راوی ہے سفیان، وہ مدلس ہیں، تو سفیان کی تدلیس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ مدلس کی عن والی روایت وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر آپ کی بات مان لیں تو بات یہ ہے کہ لینے کے پارٹ اور دینے کے پارٹ اور تو نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ قاعدہ صرف ترک رفع الیدین میں آپ کو یاد آتا ہے یا ترک رفع الیدین کی حدیثوں میں عوام کو یاد کروایا جاتا ہے؟ تو یہاں بھی بتلائیں نا
اب اگر ایک راوی مدلس آ جائے تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، تو جس سند میں 2 مدلس راوی آ جائیں تو وہ قابل قبول کیوں ہے؟ اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے طبقات المدلسین۔ تو اس میں ایک راوی ہے سند میں محمد ابن اسحاق۔ اس طبقات المدلسین کے صفحہ نمبر 79 پر یہ لکھا ہے کہ محمد ابن اسحاق فرمایا کہ صاحب المغازی، یہ صاحب المغازی ہے، صدوق سچا ہے، مشہور بالتدلیس عن الضعفاء المجہولین، یعنی یہ مدلس بھی ہے اور تدلیس بھی ان لوگوں سے کرتا ہے جو ضعیف ہوتے ہیں، صرف ضعیف ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کا عطا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو ایسے افراد سے اگر تدلیس کی جائے کہ جو ضعیف بھی ہوں اور مجہول بھی ہوں، ان کا عطا پتہ کوئی معلوم نہ ہو، تو اس کی حدیث قابل قبول ہوگی۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر محمد بن اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ کثیر التدلیس، یہ بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے۔ تو محمد بن اسحاق اس سند کے اندر مدلس ہے۔ اور دوسرے راوی مکحول، مکحول کے بارے میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے الی انہ کان یدلس، کہ یہ مدلس راوی ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر لکھا ہے کہ امام الذہبی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہ کان یدلس، یہ مدلس ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اور امام الذہبی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی یہ مدلس راوی ہے۔ تو اگر مدلس راوی کی روایت ترک رفع الیدین میں آ جائے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، تو قرات خلف الامام یعنی فاتحہ کے بارے میں آ جائے تو ضعیف نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث میرے بھائی ضعیف ہے، اس میں ایک نہیں بلکہ 2 مدلس راوی ہیں، اور آپ ہی کا قاعدہ ہے کہ مدلس راوی کی روایت جب تک اس میں تصریح سماع نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کچی روایات پیش کر کے اپنے آپ کو بدنام نہ کریں۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو اور امام قرات کر رہا ہو تو اسے خاموش رہنے کا حکم ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔